بالکل الگ نام ہے ظاہر لیظہر علی الدین کلہ، جس طرح نا ظاہر الاقتصاد پر غالباً، کہ جو ہر شے پر غالب ہے، ہر چیز پر اس نے قابو رکھا ہوا، اس کے کنٹرول میں. ایک معنی تو ظاہر کا نا غالب ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ رسول کو بھیجا لیظہر علی الدین کلہ، وہ اسی ظاہر سے نکلا کہ دین کو وہ غالب کر دے سب چیزوں پر. ایک تو معنی غالب، اس کے لحاظ سے یہ بالکل باطن سے الگ ہے. دوسرا ہے کہ اپنے افعال کے لحاظ سے تو وہ کلیئر ہے، جو ظاہر کا صاف ہے نا. تو پھر یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے کارنامے کیے نا، آسمانوں زمین اور ہمارا وجود بنایا، ہر شے جو ہے نا اس کی ہستی کی دلیل ہے. بالکل کل شے لہ آیۃ تدل علی انہ، ہر شے میں نشانی موجود ہے. آدمی اس پر غور کرے، جتنی بڑی چیز ہے اور پیچیدگی سے ہر چیز بڑی صاف بتاتی کہ خود بخود نہیں ہو سکتی. ایک ایک چیز کو سمجھنے کے لیے دیکھا نا، باقاعدہ علوم کے شعبے بن گئے. آنکھ یا کان یا تھک گئے لوگ، اس کو سمجھنا کہ یہ لیپ ٹاپ بن گیا، یہ صرف ہر درمی ہو سکتی ہے. اتنی باریکی سے اور پیچیدگی سے چیزیں بنی ہیں، سب بتا رہی ہیں. ہر شے حکمت پر مبنی ہے، کوئی فضول نہیں. یہ ایک خالق اور حکیم اور دانا ہو کے ہونے کے نا ثبوت ہے. اس لیے اپنے وہ کارناموں کے لحاظ سے تو بالکل ظاہر ہے، انکار کی گنجائش نہیں. مگر جب اس کی کنہ اور حقیقت معلوم کرنا چاہیے ہے وہ کیا، پھر بات نبی اور فرشتے بھی نہیں سمجھ سکے وہ کیا، وہ ہمارے حد ادراک سے بالا ہے. ہاں دونوں معنی جو ٹھیک جی، کیونکہ کافی تضاد محسوس ہوتا ہے. ایک طرف تو ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ باطن بھی ہے ایک ہی وقت میں. تو کچھ تو ظاہر کا معنی اگر یہی رہے نا کہ صاف ہے، ظاہر ہے، تو پھر واقعی ٹھیک ہے کہ جو کام اس نے کیا نا ان کو دیکھا جائے زمین و آسمان کی ہر شے کو. اپنے کارناموں سے تو ظاہر ہے، ٹھیک ہے، مگر اپنی حقیقت کے لحاظ سے باطن مخفی ہے. اگر غالب کا معنی لینا، ظاہر کا معنی غالب، اور باطن کا دوسرا معنی عربی زبان میں باطن، کہ ہر شے سے وہ آگاہ ہے، اس کو ہر شے کا علم ہے. یہ سارے معنی ذہن میں ہونے چاہیے. یا حنان یا منان دا کی مطلب؟ یا حنان یا منان، وہ اسے لکھیا گلاس دے اوپر. ہاں، حنان مہربانی کرنے والا. حنان حنان سے نکلا، حنان ہوتی ماں کی محبت. اچھا، ماں جو شفقت کرتی نا اولاد سے، اس کو کہتے ہیں حنان. اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے جو بیٹا دیا نا یحییٰ، اس کے بارے میں کہا کہ ہم آپ کو حنان ہم مل رہا، اس کو ہم نے ماں جیسی شفقت کہا کہ وہ امت کے لیے بہت خیر خواہ. تو حنان تو ہے جو ماں جیسا پیار مخلوق سے کرتا ہے. باپ کا نہیں کہا، باپ میں ذرا سختی بھی ہوتی نا، ماں جیسا. اور منان ہے جو بغیر کسی معاوضہ کے احسان کرتا ہے، کوئی نہیں دیتا، دیتا تھا اپنے منکروں کو بھی دیتا. یہ وظیفہ کرنا چاہیے. ہاں بہت یا حنان یا منان حضور کی دعاؤں میں بھی آتا. سبحان جیسے نبی کریم یہ جو بتایا نا آپ نے کہ 99 نام تو اللہ کی بے شمار، ایک کورس بتا دیا کم از کم 99 ہیں جو ان کو سامنے لے رہا، بالکل وہ جنت میں داخل ہو. اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے کہ میرا رب کس قسم کا ہے، حضرت خود محبت ہو جاتی ہے. جی، ظاہر کے اس میں ایک عالم نے تشریح کی تھی کوئی حدیث سے کہ ظاہر کا مطلب فوق، کہ اس میں انہوں نے کچھ کہا ہے کہ فوق ہے. نہیں، وہی میں نے جو کہا نا غالب ہے. انت ظاہر ہو فلیس فوقک شیء، فوق شیء. جی یہی ہے نا کہ تو غالب ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو مطلب بتانے کی کوشش کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس کا مطلب فی السماء ہے یا اوپر ہے. یہ جو مجسمہ لوگ ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو محدود سمجھتے کیا کریں گے، بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں پر یا عرش پر ہے. اس طرح بھی اللہ تعالیٰ لمیٹڈ ہو جاتا ہے نا، وہ تو غیر محدود ہے. زمین و آسمان تو اس کے سامنے بیٹا ایسے جیسے ہتھیلی پر آئی. یہ کیا سارا جہان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. اس نے کیا سمانا ہے کسی چیز. تو یہ اس کی بات نہیں ہے، سما کی نہیں ہے. یہ فوق مرتبے کے لیے کہ وہ اوپر ہے، سب سے غالب ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے، سب اس کے نیچے ہی. اچھا، اسی سے ملتا جلتا ہے وہ هو الاول والآخر. اول اور آخر کی بھی تھوڑی سی تشریح ایسا قبل کیا، یہ بھی حضور نے کہا تو پہلے ہے، تو اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. جو بنا تھا بعد میں تو نے بنایا، تو پہلے تھا جب کچھ بھی نہیں. مان تراخر و فلا بعد سب مٹ جائیں گے، آخر میں بھی تو ہی رہ جائے گا، دوبارہ دنیا بنائے گا. ہاں سبحان اللہ.
اس میں بیٹا یہی کہا کہ تو ظاہر ہے سب سے اوپر ہے، سب تیرے نیچے، اور تو باطن ہے تو اس سے نیچے کوئی نہیں۔ اس میں پھر محیط ہونے کا مفہوم سمجھانا، اوپر نیچے دونوں طرف سے ساری کائنات کو اس نے گھیرا ہوا، اوپر بھی وہی ہے، سب سے نیچے بھی وہی ہے۔ اس نے کہا پر ایسا دونا کچھ ہے تو اس سے نیچے کوئی نہیں ہے، درمیان میں ہے سب کچھ۔ ایک سوال میرا اس کے قرآن کی آیت سے ہے۔ ہاں کریں قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھیں جو پوچھیں۔ جی وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پورا آتی ہے آیت۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہدایت صرف متقین کے لیے ہے یا ہدی للناس نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو؟ یعنی میرا سوال یہ ہے کہ جو متقی نماز پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے اور انفاق کرتا ہے، پہلے سے ہدایت یافتہ ہے وہ، تو اس کو کیا ضرورت ہے ہدایت کی؟ اور تو نہیں، آپ کے ذہن میں جو ہے نا بات جی جو ہے نا ہدایت کا مفہوم کے لوگوں کو بتانا، ایک ہے صرف ہدایت کا معنی رہنمائی کا، جی وہ تو دوسری جگہ آیا نا ہدی للناس، جی۔ وہاں یہی آئے لفظ کہ سب لوگوں کے لیے اللہ نے یہ کام کیا، سب کو بتایا۔ ایک ہے پھر لام جو ہے نا انتفاع کے لیے، جو فائدہ کون اٹھاتے ہیں، وعلیکم السلام۔ جیسے دوائی سب کے لیے، مگر جو مریض صحیح طریقے سے استعمال نفع تو اسی کو دے گا نا۔ یا جو وہ سارے لوگوں کو ہدایت جو بتانے کے معنی میں، جو نفع اٹھانے کے معنی میں، وہ یہی کہ جو لوگ ایمان لائے اور حضور کی پیروی کی، قرآن کی رہنمائی سے پیدا تو وہی اٹھا رہے ہیں۔ تو ہدی للمتقین سے مراد یہ ہے کہ ہے سب لوگوں کے لیے، مگر نفع اس سے وہی لوگ اٹھا رہے ہیں تقوی اختیار کریں گے، جو تقوی اختیار کریں ہاں۔ گے، فائدہ وہ اٹھائیں گے جو تقوی اچھا، اختیار اچھا۔ کریں گے، للمتقین جو تقوی اختیار کریں گے۔ اسی لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے بہتر وہ جو کہ تقوی میں بہتر ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے دوائی آپ نے بنائی سب مریضوں کے لیے، مگر یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نفع تو وہی اٹھائیں گے جو بھائی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو نسخے پر لکھے ہیں، اس جو کو تقوی استعمال اختیار کریں۔ کرے۔ اچھا ہاں نہیں گل یہ جڑی نا تھوڑی جی الجھاؤ والی جڑی بھائی نے بھی کی ہے، جڑے متقی ہو تو پہلے صحیح طریقہ پہلے سے صحیح طریقے پہ۔ معاملہ یہ ہے کہ اس میں گزارش یہ ہے نا، اس میں یہ ہے کہ نفع ان کو ملے گا جو تقوی اختیار کریں، یہ نہیں جو پہلے تک جو تقوی اختیار کریں گے۔ جڑی اس کو گل چاہندے ہیں جی کلیئر بھائی بھی یہی چاہندے ہیں کہ پہلے سے متقی ہو گئے۔ حضرت نے بتایا کہ جی جی میں تھوڑی تشریح کر دوں۔ confusion- ہدی للمتقین جو ہیں وہ اس میں تشریح آتی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پہلے سے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، پہلے سے ایمان لا چکا ہے غیب پہ، اس کے لیے ہدایت ہے۔ نہیں، آپ یہ سمجھ لیں نا کہ ہدایت کے مراتب بیٹا بہت ہیں، یہ نہیں کہ صرف راستہ کا پتہ چل گیا، یہ تو سب لوگوں کے لیے نا۔ اب جو متقی بنے نمازیں پڑھ رہے ان کا بھی درجہ ایک نہیں، آگے سے آگے والذین اہتدوا زدناہم ہدی، جو وہ ہدایت پر عمل کریں گے ہم ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتے جائیں گے۔ اس لیے نبی کی ہدایت اور درجے کی ہے، صحابی کی، میری اور آپ کی، اور جیسے جیسے وہ متقی اور نماز کی پابندی کرے گا اس کی ہدایت اچھا، نا، اضافہ ہاں مدارج ہے نا بہت۔ یہ ایک ہدایت کا یہ بات درجہ زیادہ ہاں، سمجھ آتی ہے۔ جی ہدایت کا ایک درجہ ہی نہیں صرف کہ سارے ایک ہی جی۔ مقام پر ہیں، ان میں بہت تفاوت، زمین و آسمان کا فرق ہے ایک سے زیادہ۔ وہ اصحاب الکہف کا بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ کھڑے اور انہوں نے کہا زدناہم ہدی، حالانکہ توحید کا اعلان کیا، ہدایت تو تھی، مگر جب وہ مسلم ہو گیا اور بت پرستی سے انکار کرے کہ مر جائیں گے بادشاہ کہنے پر، تو ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ کر دیا۔ تو ہدایت بڑھتی جاتی ہے نا، والذین چائے پیے کہ چائے جزاک اللہ خیر۔ ہاں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب میں سمجھ لوں کہ یہ ہدایت میں اضافہ کے طور پہ کریں گے جی۔ نا ہدایت میں اضافہ۔ یہاں پھر ہدایت کا معنی بصیرت کر لینا، وہ رہنمائی جو ہے نا وہ ہدی للناس ہے، یہاں بصیرت، بصیرت، ہاں، اچھا، جی، روشنی جی، بڑھتی ہاں، جائے، اچھا اچھا۔ ان کا اب سمجھ میں آتا ہے زیادہ۔ نور جی، ایمان جو ہے جی، نا جی۔ بڑھتا جائے۔ نہیں جی اپنا جڑا متقی ہونا وا یہ کچھ خوبیاں پیدا ہون تو پہلے بندہ متقی ہو جاتا۔ متقی ہونا جو جڑا ہے بالکل کافر کی تقوی ہوگا، ہاں بس یہی چیز ہے۔ تقوی جڑا نا وہ دیکھیں یہ بات ہے۔ کیا بتائیں؟ متقین کا ایک معنی دو نا کہ دین پر عمل کرے، ایک متقی کا معنی یہ ہے جو کافر کے لیے ضروری، جس کافر میں بھی یہ چیزیں نہیں نہ ہوگی وہ ہدایت نہیں پا سکتی۔ وہ تقوی کیا کہ اس میں خیر و شر کی تمیز کا جذبہ تو موجود ہو، وہ چاہے کہ میں نیکی بدی کی پہچان کرنی، اگر کوئی ایسے ہی حسن مستغنی بے نیاز ہو کہ جس طرح گزرتی ہے گزر رہی ہے، ہاں
عاقبتی خدا جو خبر سوال جانے، آپ نے اب تو کیا، آرام سے وہ بتا رہے ہیں اب کہ متقی ہو جاتا ہے بندہ، جو اس کے لا بعد خرچ بالی اور کرتا ہے۔ آوارہ بندے بن جاتے ہیں نا، جی کہتے ہیں کہ اب تو آرام سے گزرتی عاقبتی خبر خدا، انہیں نہیں بھیجا تو وہ تو ہوگا کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنی، جس میں احساس موجود ہے نا، بے شک کا کرو کہ یار یہ اتنے دنیا میں مذاہب ہیں، پتا تو کرنا کہ ان میں حق اور باطل کیا، ان کو ضرور پھر اللہ تعالیٰ نا، ہاں وہ متقین کا مطلب ہوتا ہے جو خیر و شر میں تمیز کرنا چاہتے ہیں، اچھا ان میں یہ نہیں کہ جو دین پر عمل کرنے والے متقی ہیں، اچھا جو بچنا چاہتے ہیں برائی سے اور نیکی کو اختیار یہاں کرنا یہی چاہیے، ہے، یہ ان میں یہاں یہ ہے، یہ چیز موجود، تڑپ موجود ہے برائی سے ان کو، بچنے کے لیے ڈر ہے، خوف ہے، جی، تقویٰ ہے، جی۔ ان کے اندر پھر یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ نماز وہ پڑھتے بعد ہیں، میں پھر خرچ سب کچھ کرتے کرنے ہیں، لگتے ان کے ہیں۔ لیے پھر کہا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں جو یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہدایت مل جاتی ہے ان کو، فلاح پا جاتے ہیں۔ تقویٰ ہے کہ انسان کے لیے بنیادی وصف ہے کہ کم از کم وہ اچھائی ہے برائی فرق کرنا تو چاہے، جو عقل کو استعمال ہی نہیں کرواتا تھا کہ نہیں جی۔ صبح شام سے ایک اس میں قرآن میں نے پاک- پڑھا کہ اس میں مفتی شفیع عثمانی کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں، تو ایک ہر انسان کے اندر ہے، دوسری انبیاء لے کے آتے ہیں، تیسری جیسے آپ نے بتایا زدناہم بڑھا دیتے ہیں اس کو، ہاں تو یہ ہدن جو ہے ہدن للمتقین، یہ تیسری جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، بصیرت کی بات ہو رہی ہے زیادہ، تو یہ ٹھیک ہے، اس کا تفسیر ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ایک اور سوال میرا یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالکا جو عربی زبان میں دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں اشارہ ہے، تو کتاب تو قرآن ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو ھذا الکتاب لا ریب فیہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں، ذالکا جیسے کیا اسرائی صاحب نے لکھا نا کہ جس چیز کا بھی ذکر آنا ہونا وہ ہمارے لیے بھی غائب ہے، اس کا ذکر کریں گے نا سامنے کر لہٰذا کہیں گے، جب ذکر ایک بار ہو گیا نا پھر اس کے لیے جو اشارے آئیں گے نا وہ بعید کے آئیں گے، وہ جو مذکور ہو گیا، ہم یہی اردو میں ترجمہ کرنے مشکل یہی ہے نا، جی یہ نہیں پھر رہ جاتا یہ کتاب جس کا ذکر گزر چکا کہ الف لام میم، یہ کتاب جو نا ہاضا ہوگا تبھی اس کا ذکر ہونا ہے، اس لیے اگر پورا فکرہ بولے نا تو اصل میں حاضی الف لام، یہ سورہ الف لام میم ہے، جب ایک بار ذکر ہو گیا اب نہیں حاضر کے آئیں گے اشارے، اب بھائی سے آئیں گے، تل کا آئے گا کئی جگہ، تل کا یا پھر کہیں آئے گا ذالک کا، کیونکہ پہلے نام دے دیا گیا۔ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں، یہ سمجھ لیں، پہلے جب وہ ہیڈنگ شروع ہوتا نا تو اصل میں حاضی سورہ الف لام، یہ سورہ الف لام میم ہے، ہاں یہ جو ایک اس میں تشریح پھنسے ہو نا جی جی کہ ان کے پتہ نہیں کیا معنی کہ نہیں، پتہ حاضی جی۔ اسماء الصور، ابن عباس کہتے ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں، اچھا صورتوں کے نام رکھنے کے کئی طریقے ہیں قرآن میں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کچھ حرفوں سے نام رکھ دیا جاتا ہے، اچھا اسی لیے کئی صورتیں انہی ناموں سے مشہور، ہم کہتے ہیں یہ سورۃ یاسین ہے، جی اس کو یاسین بولتے پتہ چل رہا ہے سورت کا نام نام، نہ، تو اس میں ھذا جو ہے وہ محذوف ہے وہ، ہاں جی اچھا، تو اس کی کیا دلیل ہے، یہ کہاں سے بات آئی کہ یہ ھذا محذوف ہے اور ذالکا جو گزر چکی ہے بات تھی، یہ کہاں سے؟ یہ آپ نے تدبر قرآن کی طرف رجوع کرنا، اچھا اسرائی صاحب کی جو ہے اچھا بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذالکا لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے کہ ذالکا وہ کتاب نہیں نہیں، نہیں، یہ جو مذکور ہو چکی وہ اب ہمارے لیے بعید ہی ہوتی جا رہی، ذکر جو گزر گیا اس کا، جو ابھی آنے والا حاضی الف لام، وہ قریب بعید جگہ کی لحاظ سے نہیں کہ وہ دور ہے، یہ قریب، اگر ذکر آنے والا بھی تو پھر وہ قریب ہے، آ رہا بھی، اور جو ہو گیا وہ اب دور ہی ہوتا جا رہا، بعید ہو۔ جی اچھا ایک بات اور ہے، ایک جماعت ہے، میں یو کے میں پڑھتا تھا، تو حزب التحریر نام ہے اس کا، وہ ان کی آئیڈیالوجی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب اسلام کی آج جو ضرورت ہے پھر سے غلبہ دین کی اور اسلامک ریوائول کی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فوج سے وہ کریں، فوج کو کی طرف رجوع کریں، اور جو سردار ہیں جو بڑے لوگ ہیں ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ اخذ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا کہ وہ ہمیشہ سرداروں کی طرف وہ کرتے تھے، فوکس کرتے تھے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں عوام سے زیادہ آج لیڈرز کی طرف اور حاکموں کی طرف اور فوج کی طرف فوکس کرنا چاہیے دعوت کے لیے؟ یہ بیٹا حسن ہے تو ٹھیک بات، اچھا کہ عوام جو ہوتے ہیں نا بیچارے یہ اگر مان بھی جائیں تو کیا کریں گے، نہ ان کے پاس اتنی ذہنی استعداد ہوتی ہے نہ وسائل ہوتے ہیں، سردار اگر قائل ہو جائے نا تو پھر دین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول اور سارے انبیاء نا
پہلے جو ذمہ داران ہوتے تھے نا معاشرے کے، حکمران ہوں یا سردار، ان کی طرف رجوع کرتے رہے. کوئی ایک پیغمبر نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرعون، قارون اور حامان کی طرف جاؤ. اچھا قوم خود بخود ساتھ پھر آ جاتی ہیں، زبیرا فرعون، یہی اللہ نے جی. کہا. تو یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں سرداروں کی طرف ہی غور کرنا چاہیے. اس کے لیے بچہ اگر آپ کو ملے نا دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، جو ہمارا نام نے دی کہ انبیاء جب خطاب شروع کرتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا، پہلے وہ کون سی باتیں بیان کرتے ہیں، خطاب کن لوگوں سے پہلے کرتے ہیں، مخاطب کن کو بناتے ہیں. قرآن کی سمجھو وہ کی ہے چابی ہے، اگر اس کو آدمی پڑھ لے نا انبیاء کی ساری دعوت کے مراحل سمجھ میں آ جاتے ہیں. وہ لے کر کے آتے ہیں، کس طرح بات شروع کرتے ہیں، دلائل دینے کا انداز کیا ہوتا، پہلے کن سے بات کرتے ہیں. یہ باتیں سب اس میں لکھی ہیں کہ پہلے دعوت دین. بہت عمدہ کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار. دوسرا یہ میرا سوال تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بحیرہ کے بارے میں یہ روایت صحیح ہے کہ بحیرہ نے پہلی پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ لڑکا جو ہے بڑے ہو کے نبی بنے گا؟ یا اس کو بیٹا عیسائیوں نے بہت استعمال کیا جی، کہ مسلمان تو اپنی جگہ خوش ہوتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں یہ اکثر آتا ہے، آتے رہتا ہے. مگر عیسائی یہی کہتے ہیں کہ یار تمہارا نبی جو ہے نا اس کو ہمارے بحیرہ نے پاگل بنایا، اس نے اس راستے پر اس کو ڈال دیا اور اس کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی، اس نے سچ میں دعویٰ کر دیا. ہے قصہ افسانہ ہے، اس کی روایت وغیرہ صحیح نہیں ہے. اب اس دور میں جو اچھی کتاب لکھی گئی نا سیرت پر لکھی، جو پہلے کے لوگوں نے اگر نبی الرحمہ جو لکھی نا سید ابوالحسن ندوی نے، اردو ترجمہ بھی اس کا کر دیا نبی رحمت، وہ بہت عمدہ. اس میں ان سب چیزوں سے بڑھ کر میں ان پر تنقید کی ہے کہ یہ چیزیں نا روایت کے لحاظ سے بے بنیاد ہیں، کچھ نہیں حقیقت ہے، نہیں غلط ہے. غلط. اچھا رحیق المختوم بھی بڑی شفیع الرحمان سبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی لکھی تھی اردو میں، اس میں بھی انہوں نے سب چیزوں سے پرہیز کیا، سب پر رد کیا. اچھا اس میں ایک انفیکٹ روایت بھی آتی ہے، اس میں تھا کہ وہ روم کے گھوڑے پہ آئے اور ان کو ڈھونڈ رہے تھے، بحیرہ کے پاس ایک آیا لشکر، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی آئے گا، جی 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 لے جاؤ اسے. یہ سارا اسی افسانے کا حصہ. اچھا افسانہ ہے. اب اس میں جس طرح پڑھی ہے میں نے پڑھ لی. اچھا استاد میں بھی آتا ہوں، ہاں پڑھ لیں نماز پڑھ کے جی، ہم لوگ دیر ہو گئی راستے میں. پڑھ لیں. شفیع الرحمان مبارک پوری نے جڑی رحیق المختوم لکھی ہے انڈیا میں ان کے والد. اچھا ان کے نہیں ادھر ہی ہے، حسن اچھا ادھر ہی ہے، ساری پوری فیملی ان کی ادھر. اچھا نہیں کیسے